علامہ اقبال علامہ اقبال کا شمار اردو اور فارسی زبان کے ان چند شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اپنی شاعری کے ذریعے امید کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال جو تھے، جب انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت دیکھی، جیسے کہ ہمارے اور قائدین، رہنما، قائد اعظم سر سید احمد خان، ان سب نے جب مسلمانوں کی ابتر حالت دیکھی تو یہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ لیکن علامہ اقبال نے پھر اس میدان میں جو جہاد کیا، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان جو سوئے ہوئے تھے، خواب غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، ان کو بیدار کیا۔ کیونکہ جب انگریز آیا اور اس نے ہندوستان کو دیکھا، اور اس نے اسے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا، اور اس کا دل چاہا کہ کیوں نہ میں اس پر راج کروں اور اس پر اپنا قبضہ کر لوں، تو اس نے ایک بڑی دو قومیں ہندوستان کی، ہندو اور مسلمان تھی، ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے ان میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے کرتے گئے، اور ہندوؤں کو ہر میدان میں آگے کرتے گئے۔ بے شک چاہے کوئی ہندو جو ہے کم پڑھا لکھا ہوتا، اس کو بڑا آفیسر بنا دیتے، جبکہ ایک پڑھے لکھے مسلمان کو چپراسی کا درجہ دیتے تھے۔ تو جب یہ فرق دیکھا گیا، جب یہ فرق مسلمانوں نے محسوس کیا، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ لگاتار زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو ہر میدان میں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، ان سے شخصی آزادی چھینی جا رہی ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر مطالبہ کیا، اور ان کے دل میں یہ احساس جاگا کہ کیوں نہ ہم اپنے علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کریں۔ تو تمام رہنما اٹھ کھڑے ہوئے، جس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، اور علامہ اقبال نے پھر اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا، جگایا، خواب غفلت کی نیند جو وہ سوئے ہوئے تھے اس سے بیدار کیا، اور انہوں نے اپنی شاعری کی۔ انہوں نے جب مسلمانوں کے لیے نظمیں لکھی، تو انہوں نے پھر ان کو وہ پرانے حالات یاد دلائے کہ کس طرح ہمارے تاریخ میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور نام کمایا ہے، اور عزت کمائی ہے، اور وہ حکومت کرتے چلے آئیں۔ یہ وہی مسلمان ہیں جو اللہ کے نام لیوا ہیں، اور آج بھی یہ وہی مسلمان ہیں، اور ان کو اپنا مقام، اپنا مرتبہ پہچاننا ہے، کیونکہ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ایک رسول پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے یہ سب سے الگ ہیں، یہ سب سے ذات میں اونچے ہیں اور سب سے الگ ہیں، اور ان کو اب اپنی حیثیت منوانی ہے، اور ان کو اپنا پرانا مقام جو یہ کھو بیٹھے ہیں دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ سارے جذبات جو ہیں شاعری کے ذریعے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو پہنچائے اور ان کو جگایا، اور نہ صرف انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگایا، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کے طور پر اکٹھا کیا، ان کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایک جو ہے قومیت نہیں ہے، بلکہ ہم ملت ہیں، اور ملت کے تحت پر جو ہے ہماری جنگ تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہم جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، دنیا کے تمام مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، جنگ نہیں لڑیں گے، تب تک ہم اپنا صحیح مقام نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مخالفت فرنگ یعنی مغربی جو مغربی ثقافت، شاعری اور لوگوں سے جو ہم متاثر تھے، آپ نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ انہوں نے مسلمان جو رہنما گزرے ہیں، جیسے کہ ابن سینا، فارابی، غزالی، رومی اور رازی جیسے فلسفیوں کے متعلق کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جدید تعلیم نے نئی نسل کی عقلی اور ظاہری تربیت پر توجہ ضروری ہے، لیکن ان کی مطلب وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بے شک جو ہے نئی نسل کی جو ہے وہ ہمیں تربیت کرنی ہے عقلی طور پر، لیکن ان کی روحانی تربیت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ مغرب پرستی اور میں کھو چکے ہیں، اور بے اعتدالی کا شکار ہو چکے ہیں، اپنی مشرقیت، اپنے جو ہیں بڑوں کے کارناموں کو بھول چکے ہیں۔ تو ان میں دوبارہ سے یہ سب کچھ جگانا ہے، ان کو مغرب کے اس سے نکالنا ہے، یعنی مغربیت ختم کرنی ہے، ان میں مغربیت کا جو جادو ان کے ذہن پر بول رہا ہے، اور جو اس سے متاثر ہیں مغربیت سے، وہ اس سے ان کو باہر لانا ہے۔ اسی طرح پہ خودی کا پیغام انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے مسلمانوں کو دیا، اور جو ہے فارسی کی دو بڑی نظمیں اسرار خودی، رموز خودی میں بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے خودی کو بیان کیا ہے،
ان کا مشہور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ان کے خودی کے فلسفے کی بنیاد قرآنی تعلیمات ہیں، یعنی کہ ہم اپنے اندر کو اتنا صاف کر لیں، اتنا جو ہے اللہ سے نزدیک کر لیں کہ اللہ اور ہمارے درمیان ہم کلامی جو ہے وہ شروع ہو جائے اور فاصلے ختم ہو جائیں۔ تو جب تک ہم اپنے اندر کی صفائی نہیں کریں گے، اندر کو صاف نہیں کریں گے ہر برائی سے، تب تک ہم اپنی خودی نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے خودی کا درس دیا ہے کہ اپنے خودی پر کام کرو۔ مرد مومن کا تصور دیا ہے کہ مرد مومن سے مراد ایک کامل انسان ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور اخلاقی طور پر بھی ایک اچھا انسان ہے، وہ جھوٹ اور ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ اقبال کا مرد مومن وہ ہے جس میں اسلامی خصوصیات پائی جاتی ہوں، جس کا جو ہے اندر جو ہے وہ بہت اونچا ہے، اور اس میں اقبال مرد مومن کی صفات، رتبے اور شان کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب تم جو ہے مرد مومن ہو تو تمہیں کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جو ہے بغیر تلوار کے بھی لڑ سکتے ہو اگر تم مومن ہو، تم میں ایسی صلاحیت موجود ہے۔ شاہین کا جو ہے اقبال اپنے مرد مومن میں شاہین جیسے بلند پرواز اور درویشی صفت پرندے کی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلند پروازی کے ذریعے اقبال ایک ایسے انسان کا تصور پیش کرتے ہیں جو زندگی کے معاملات میں اونچی نظر رکھتا ہے، یعنی کہ اقبال نے مسلمان نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ شاہین سب پرندوں میں سب سے اعلیٰ نسل کا پرندہ ہے، کیونکہ وہ اونچی اڑان اڑتا ہے، وہ مردار نہیں کھاتا، وہ درویشانہ خصوصیات رکھتا ہے اور اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات اقبال جو ہیں مسلمان نوجوان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے شاہین سے تشبیہ دی ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ یعنی مسلمان نوجوان کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تم کہیں ایک جگہ پر مت رک جاؤ، بلکہ تم آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ، کیونکہ تم نے آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا ہے، تم نے اور آگے جانا ہے۔ تصور ملت، اقبال نے اپنی نظم میں ملت اسلام کو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے بکھرے ہوئے مسلمان ممالک کی اصلاح کی جانب بھرپور توجہ دی اور یہ کہا ہے کہ جب تک یہ سارے مسلمان ممالک اکٹھے نہیں ہو جائیں گے، متحد نہیں ہو جائیں گے، وہ اپنی اصل منزل نہیں پا سکتے۔ اور یہاں کہہ بھی رہے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو حرکت و عمل کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے زندگی کے راز بتائے ہیں اور مسلمانوں کی تاریخی شان و شوکت کا احساس دلایا کہ تاریخ میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں جو مسلمان تھے اور جنہوں نے کیسے اعلیٰ کارنامے کیے ہیں، اور آج بھی تم وہی مسلمان ہو جس نے آگے بڑھنا ہے، جدوجہد کرنی ہے جو ہے، اور بہت آگے جانا ہے۔ بس اقبال نے جو اپنی نظمیں لکھیں اس میں اردو شاعری میں انہوں نے نئے نئے تصورات ڈالے، نیا اسلوب جو ہے متعارف کرایا، اور جو کہ پرانے اور آج کے دونوں طرح کے لوگوں میں جو ہے مقبول ہے، کیونکہ جو ہے ان کے جو ہے مضمون میں سب کچھ ہے۔ ان کی جو نظمیں تھیں اس میں ہر طرح کا جو ہے مواد پایا جاتا ہے، کیونکہ اقبال کی شاعری جو تھی وہ کسی عام انسان کی شاعری نہیں تھی۔ جس طرح پیغمبر یا رسول پر وحی اترتی تھی اور اللہ کی طرف سے ان کو آمد ہوتی تھی، بالکل اسی طرح اقبال جو تھے ان کو اللہ کی طرف سے آمد کی جاتی تھی، شاعری آمد کی شکل میں اترتی تھی، کیونکہ جو شاعری انہوں نے لکھی ہے وہ بطور انسان لکھنا جو ہے ناممکن لگتا ہے۔ اس لیے اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایک عام انسان کی شاعری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انعام ہے جو آمد کی شکل میں ان کے اوپر اترتا تھا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اور اسی وجہ سے یہ حقیقت ہے کہ 20ویں صدی میں اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم پر جتنا اثر ڈالا وہ کوئی اور نہ ڈال سکا۔
اور اقبال کے بغیر ہم اپنی موجودہ شاعری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ طلوع اسلام، تنقیدی نکات، پس منظر۔ علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام ان کی مشہور ترین نظموں میں سے ایک ہے۔ یہ نظم ان کے مجموعہ کلام بانگ درا سے لی گئی ہے، یعنی بانگ درا کی یہ نظم ہے طلوع اسلام۔ اس نظم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نظم نے مردہ اسلامیہ، ملت اسلامیہ کا جو مردہ وجود ہو گیا تھا، یعنی تمام دنیا کے مسلمان جو مایوس ہو گئے تھے، اب ان میں جو ہے زندگی کی بالکل چمک نہیں رہی تھی اور ان کا وجود بالکل مردہ ہو گیا تھا، ان کی نظموں نے ان کے مردہ وجود میں ایک زندگی کی نئی روح پھونکی۔ اقبال نے یہ نظم 1923 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی۔ اس انجمن کے جلسوں میں پیش کی جانے والی یہ آخری بڑی نظم تھی، اور پس منظر یہ تھا اس نظم کے پیچھے کہ اس نظم کی تخلیق سے پہلے اقبال کے سامنے دنیا بھر کے مسلمانوں کی مایوس کن صورتحال موجود تھی، کیونکہ جتنی جو ہے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی تھیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ سب ان کے سامنے تھیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں تقسیم تھے، اور ان مسلمان جو تھے وہ جو پہلے ایک بڑی طاقت ہوتے تھے، اب وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے ناکامیوں کی وجہ سے۔ اور ترک مسلمان جنہوں نے ایک بہت بڑے عرصے تک حکومت کی تھی ہندوستان پر، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں ترکوں کی خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا، جو ان کے سامنے تھا، اقبال کے سامنے تھا، اور کیونکہ مغرب کی سیاسی چالوں نے اسلامی ممالک کو منتشر کر دیا تھا۔ مغرب جب ہندوستان میں آیا تو اس نے سیاسی چالیں چلنا شروع کی اور آہستہ آہستہ اسلامی ممالک کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں اقبال نے مسلمانوں میں امید، شعور اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے نظم لکھی، جس میں مغرب کی چالوں کو بھی بے نقاب کیا گیا، اور یہ وہ دور تھا جس میں اب عالمی سطح پر مسلمانوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ہاں ہمارے ساتھ جو ہے بہت برا ہو رہا ہے، جس کی ایک مثال مصطفیٰ کمال پاشا تھے۔ وہ حالانکہ کمزور قوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے مغربی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ترکی کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے یعنی ترکی کو آزاد کرایا۔ دوسری جانب افغانستان میں شاہ امان اللہ خان نے اپنی کوششوں کے ذریعے وہاں کی سیاست میں انگریزوں کا عمل دخل ختم کیا۔ مصر میں سعد زغلول پاشا کی قیادت میں آزادی کی تحریک پورے زور شور سے جاری تھی۔ آل سعود کی قیادت میں عرب کا خطہ آزادی کی تحریک کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی دور میں ایران میں رضا شاہ پہلوی اپنے ملک کو طاقتور بنانے کی کوششوں میں تھے۔ ادھر ہندوستان کے مسلمان بھی قائد اعظم کی قیادت میں آزادی کے کاروان کو آگے لے جا رہے تھے۔ اقبال نے اس بدلتے عالمی منظرنامے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا کہ پھر اپنی نظم میں خوشی اور جوش کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے امید کا پیغام دیا، یعنی اب ترکی، افغانستان، سعودیہ اور ایران کے آزاد ہونے کے بعد اب ان کو امید کی کرن نظر آ رہی تھی، اور پھر انہوں نے جو ہے محسوس کیا کہ ہاں اب ہندوستان کے مسلمان بھی جو ہیں قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کو امید کی کرن نظر آئی، اور انہوں نے اپنی نظموں میں خوشی اور جوش و جذبے کا اظہار کیا۔ مرکزی خیال: نظم طلوع اسلام 9 بندوں پر مشتمل ایک طویل نظم ہے۔ ہر بند میں 8 اشعار ہیں، نصاب میں 7 بند شامل ہیں۔ پوری نظم میں خاص تسلسل موجود ہے، یعنی کہ ربط و تسلسل پایا جاتا ہے، جس میں شاعر علامہ اقبال مسلم ممالک کو امید اور تابناک مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ہمت اور حوصلے کا پیغام دے رہے ہیں، یعنی کہ اپنی نظم کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ایک روشن مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں۔ نظم میں مسلمانوں کو بہترین اوصاف پیدا کرنے کی تلقین دے رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ سے ان میں رہے تھے، مسلمانوں کا حصہ تھے۔ رنگ و نسل کے اختلاف مٹا کر اتحاد اور بھائی چارے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ تمام دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور رنگ و نسل کو مٹا ڈالیں۔ غلامی سے نکلنے کے لیے طاقت کی بجائے یقین کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ جب تک انسان میں یقین نہیں ہوگا، بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ بھی وہ نہیں لڑ سکتے۔ یقین سب سے پہلے ضروری ہے، یقین کی قوت سے وہ ہر جنگ کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو پیش کر رہے ہیں کہ پچھلے زمانے میں کیسے ان کے آباء و اجداد نے کارنامے کیے ہیں، اس کی یاد دلا رہے ہیں۔ عمر رفتہ یعنی کارناموں کو یاد دلا رہے ہیں، اور آخری بند میں خودی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انسان کو خودی کا اہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہر کسی کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے خودی کا ترجمان بننا چاہیے، یعنی کہ ہر مسلمان جو ہے ایک مثالی
خودی پیش کرے۔ نصاب میں شامل نظم کے 7ویں بند کا اختصار درج ذیل ہے۔ 7واں بند کا اگر ہم طلوع اسلام کا جو ہے تجزیہ کریں تو اس میں سب سے پہلے علامہ اقبال نے ان کو پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو پیغام امید دیا ہے کہ اقبال نے ملت اسلامیہ کی برتری کا جو خواب 1908 سے دیکھنا شروع کیا تھا، اب اس کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جو خواب دیکھا تھا انہوں نے 1908 میں، اب ان کو تعبیر ہوتا ہوا خواب نظر آ رہا تھا۔ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں زندگی کی امید افزا لہر دوڑ رہی تھی اور آزادی کا خواب عملی صورت اختیار کر رہا تھا۔ یعنی دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں اب ان میں آزادی کی لہر، ان کے خون میں آزادی کی لہر دوڑ رہی تھی، ان کو سب کچھ ہوتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ اس صورتحال میں اقبال نے ملت کے مسائل کو ختم ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے اپنی اس نظم میں ترکی، ایران، افغانستان کی مثالیں دیتے ہوئے خوشخبری سنائی ہے۔ اور پہلے بند میں انہوں نے خوشخبری دی ہے مسلمانوں کو کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ یعنی کہ اپنے پہلے بند میں جو ہے وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اب بس وہ وقت دور نہیں کہ جب تمہیں دوبارہ سے جو ہے سب کچھ ملے گا جو تم سے چھین لیا گیا تھا۔ پھر دوسرے بند میں جو ہے دوسرے بند میں ہمت و حوصلہ دے رہے ہیں۔ دوسرے بند میں ہمت و حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ یعنی کہ تم ہمت کرو گے، حوصلہ کرو گے تو آخر کار وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم اپنی منزل پا لو گے۔ تیسرے بند میں مسلمانوں میں بہترین اوصاف پیدا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ تم اپنے اندر بہترین اوصاف پیدا کرو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی کہ تم وہی ہو جن کے آباء و اجداد نے جو ہے ماضی میں بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں کی ہیں، اور آج پھر تم نے ان کا چھوڑا ہوا کام جو ان سے رہ گیا ہے، اب اس کی دوبارہ سے تم نے امامت کرنی ہے، اسی کام پر تم نے دوبارہ فائز ہونا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اندر بہترین اوصاف پیدا کرو تاکہ تم اپنی کھوئی ہوئی حیثیت جو تم سے چھین لی گئی ہے وہ واپس پا سکو۔ تو اس طرح اقبال نے اپنے پہلے بند میں خوشخبری سنا دی ہے مسلمانوں کو کہ ہاں وہ وقت دور نہیں کہ اب تمہاری کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ ملنے والی ہے اور آزادی تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 2، ہمت و حوصلہ کی تلقین کی ہے کہ تم نے اپنے اندر ہمت و حوصلہ پیدا کرنا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ پھر نمبر 3، بہترین اوصاف پیدا کرنے کی تلقین کی ہے۔ نمبر 4 جو ہے ملت اسلامیہ کے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی تلقین کی ہے اور یکجا ہونے کو کہا ہے کہ تم نے اب قومیت نہیں بلکہ ملت پر کام کرنا ہے اور رنگ و نسل کے اختلافات مٹا دینے ہیں، اتحاد کی اہمیت پر زور دینا ہے، گورے اور کالے کا فرق مٹا ڈالنا ہے، عربی اور اجمی کا فرق مٹا ڈالنا ہے، اعلیٰ اور کمتر نسل کا فرق مٹا کر اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اکٹھا ہونا ہے۔ تو چوتھے بند میں انہوں نے یکجہتی کا درس دیا ہے۔ 5ویں بند میں انہوں نے غلامی کو توڑنے کو کہا ہے، یقین رکھنے کو کہا ہے کہ تم یقین پیدا کرو کہ غلامی ایک دن ختم ہوگی اور آزادی تمہارے قدم چومے گی، اور اس بات پر یقین کرنا ہے کہ غلامی سے نکلنے کی تدبیر یعنی یقین پیدا کرنا۔ چھٹے بند میں جو ہے پچھلا دور انہوں نے یاد کیا ہے، عظمت رفتہ کا نام دیا ہے کہ یاد کرو کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ کیسے تھے اور آج تم نے انہی کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ 7ویں بند میں انہوں نے خودی کی اہمیت کا بیان کیا ہے کہ خودی کو اجاگر کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس طرح اپنے 7 بندوں میں مختلف پیغامات دیتے ہوئے اقبال نے مسلمانوں میں آزادی کی تحریک پیدا کی، اور ایسی تحریک تھی جس کی بدولت مسلمان
علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیغام امید۔ اقبال نے ملت اسلامیہ کی برتری کا جو خواب 1908 سے دیکھنا شروع کیا تھا، اب اس کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں زندگی کی امید افزا لہر دوڑ رہی تھی اور آزادی کا خواب عملی صورت اختیار کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں اقبال نے ملت کے مسائل کے ختم ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے اپنی اس نظم میں ترکی، ایران، افغانستان وغیرہ کی مثالیں دیتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ خودی۔ اقبال کے کلام میں خودی کا فلسفہ اہمیت رکھتا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں مشورہ دیا ہے کہ زندگی کے راز کو پانے کے لیے اپنے اندر خودی پیدا کرنا ضروری ہے۔ وہ نوجوانوں کے اندر خود اعتمادی، خود انحصاری کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بلند کردار اونچی اڑان بھر سکیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں شاہین۔ اقبال نے مسلمان نوجوان کے اندر شاہین جیسے بلند پرواز پرندے کی صفات پیدا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے۔ اقبال کو یہ پرندہ بہت پسند ہے کیونکہ اونچی اڑان اڑتا ہے۔ ان کی اس نظم میں شاہین ایک ایسی علامت ہے جو اونچی نگاہ اور بلند مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین۔ شاعر نے اس نظم میں منزل تک پہنچنے کے لیے مضبوط یقین کی تلقین کی ہے۔ وہ نوجوانوں کو اپنے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے غلامی سے نکلنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں غلامی سے نکلنے کے لیے جنگی ساز و سامان سے زیادہ یقین کی دولت کی ضرورت ہے۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں کسی چیز پر تو پھر جو ہے ہمارا ماحول بھی اور اس میں موجود تمام عوامل جو ہیں اس چیز کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یقین کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر سچا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو کچھ دور نہیں کہ ہم اپنی منزل پا لیں۔ عالمی بھائی چارہ۔ اقبال نے سچے مسلمان ہونے کا راز بتاتے ہوئے عالمی بھائی چارے کے پیغام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے خیال میں ملت کے اتحاد کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ملکوں کو اختلاف مٹا کر اخوت اور بھائی چارے سے رہنا چاہیے۔ پیغام بیداری۔ اقبال نے اس نظم کے ذریعے ملت اسلامیہ کو بیداری کا پیغام دیا کہ آپ مسلم دنیا کی محکومی مجبوری کے باوجود شاعر مشرق نے امید کا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہر جگہ پیسے جا رہے ہیں، زیادتیوں کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے ان کو بیداری کا یعنی نیند سے جاگنے کا پیغام دیا اور امید کا روشن جو ہے ان کے دل میں جگایا کہ وہ جو ہے اٹھیں اور یکجا ہوں اور وہ اپنی منزل کو جو ہے پا سکتے ہیں اگر وہ ان کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو اور وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ جو ہے وہ پھر سے ایک عظیم قوم کے طور پر ابھریں گے۔ وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں اور اپنی احساس کمتری کو ختم کر دیں، کیونکہ وہ ان میں صداقت اور شجاعت جیسی خصوصیات کے وہ مالک ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی انہی خصوصیات کی بدولت انہوں نے دنیا کی امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ اسلوب۔ نظم طلوع اسلام کا اسلوب اس لیے مشکل ہے کہ اس میں شاعر نے جگہ جگہ فارسی زبان کی تراکیب استعمال کی ہیں، کہیں پورے کے پورے مصرع فارسی میں ہیں۔ اس مشکل اسلوب کے باوجود نظم میں شاعرانہ اظہار پر مشتمل بہت سی خوبیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فارسی تراکیب کے باوجود اس نظم کی روانی میں کمی نہیں آتی۔ اسی سبب نظم کے بہت سے مصرع اور اشعار ایسے ہیں جو گفتگو، تقریر اور تحریر میں آج بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے اس شعر میں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اس میں فارسی جو ہے موجود ہے لیکن پھر بھی یہ شعر جو ہے مقبول ہے۔ اقبال کی نظموں میں جو ہے ہمیں شاعرانہ زبان ملتی ہے جس میں تشبیہ، استعارہ، تلمیح وغیرہ ہے۔ شاعرانہ پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے ان شعری صنعتوں کو بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ استعارہ سے مراد کسی ایک چیز کو دوسری چیز قرار دینا ہے۔ مثال کے طور پر میرا شعر آ گیا، چاند چہرہ، تو اس میں یعنی آپ ڈائریکٹ جو ہیں شعر سے چاند چہرہ سے وہ دے دیں، مخاطب کریں، کہہ کر مخاطب کریں، جبکہ تشبیہ جو ہے میرا بیٹا چاند جیسا، میرا بیٹا شیر ہے، تو اس میں جب آپ کسی چیز کی مانند قرار دیتے ہیں کسی چیز کی طرح تو وہ تشبیہ ہو جاتی ہے، جبکہ استعارہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو اقبال نے اپنی نظموں میں تشبیہات اور استعارات کا خوب اچھی طرح جو ہے استعمال کیا ہے۔
خورشید اور ڈوبے نکلے، عروج زوال، یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا ہے۔ تلمی کا ذکر اقبال نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ تلمی سے مراد کسی تاریخی، مذہبی واقعہ یا شخصیت کی جانب اشارہ کرنا ہے۔ نظم میں اقبال نے خلیل اللہ، حیدر، سلمان، ابراہیم، ابو ذر غفاری، فارابی اور وغیرہ جیسی تاریخی ہستیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے پورے واقعے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں تلمی کا استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے حضرت علی کو حیدر یعنی زور حیدر، کیونکہ وہ بہت بہادر تھے تو زور حیدر کے طور پر ان کا استعمال کیا ہے تلمی کے طور پر۔ کہیں کہیں مبالغہ آرائی بھی کیا ہے، یعنی کہ بڑھ چڑھ کر کہنا۔ مبالغے سے مراد ہے کہ بڑھ چڑھ کر بیان کرنا ہے، یعنی تاریخی اور سماجی حقائق تو موجود ہیں لیکن آج کے نوجوان کو اور بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تو یہ بھی انہوں نے مسلمانوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا ہے۔ ماحول سے مراد یہ ہے کہ نظم میں ہمیں پڑھتے ہوئے مناظر دکھنا شروع ہو جائیں، اور اقبال نے بھی اپنے الفاظ کے ذریعے ہمیں اس ماحول میں لے جاتے ہیں۔ فطرت سے قریب ماحول جو ہے ان کی نظموں میں ہمیں نظر آتا ہے، جیسے پھول، ستارے، آفتاب، چمن، دریا، ان سب کا ذکر، گلستان، یہ سب جو ہے ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی نظموں میں، اور بڑی مہارت کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ لب و لہجہ ان کا جو ہے خوشی اور امید سے بھرپور ہے، جوش والا ہے، اور زندگی نظر آتی ہے، اور ترک قوموں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور ان کی جنگی کامیابی کی طرح مسلمانوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح ان میں بھی آزادی کی تڑپ پیدا ہو۔ تصویر کشی، ماہر مصور جس طرح تصویر بناتا ہے، اس میں رنگ بھرتا ہے، بالکل اسی طرح اقبال اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی نظموں میں تصویر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔